علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ کل ہم نے رولز میں سے ایک رول پڑھا تھا جس کا نام تھا غنہ، آج جو ہم پڑھیں گے وہ کنیکٹڈ ہے غنہ سے، تو لہٰذا اس کو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پلیز کاپی پینسل جو ہے اینڈ قرآن وہ اپنے پاس ضرور رکھ لیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ غنہ جو ہے وہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ دو حروف پر ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد، تشدید کا ہونا کنڈیشنل ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جب بھی نون اور میم تشدید کے ساتھ آئیں تو وہاں پر ہم نے نیزل ساؤنڈ پروڈیوس کرنی ہوتی ہے، وہاں پر ہم نے ناک میں آواز کو ٹھہرانا ہوتا ہے، ہمنگ ساؤنڈ بھی کہتے ہیں اس کو، نیزل ساؤنڈ بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، گنگنی آواز اردو میں کہتے ہیں، گنگناہٹ یا گنگنی آواز۔ اب یہ تو وہ دو بنیادی حروف ہیں کہ جہاں پر غنہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے حروف ہیں کہ جب وہ نون ساکن کے بعد آئے تو ان کی ادائیگی میں بھی ایسے نون کی آواز آتی ہے جیسے کہ نیزل ساؤنڈ ہو، جیسے کہ غنہ کی جیسی گنگنی آواز۔ لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں غنہ کی سب برانچز، ٹھیک ہے، غنہ کی سب برانچز۔ آپ ان کو ہیڈنگ دے سکتے ہیں، اور ہیڈنگ کے اوپر آپ جو لکھیں گے اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے یہ چیز آپ کو بتائی تھی ان ویری اسٹارٹ کہ تشدید کے اندر، تشدید جو ہے اس کے اندر دو حروف کی آواز ہوتی ہے، تشدید کے اندر دو حروف کی آواز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے نون کے اوپر شد ہو اور اس کے اوپر زبر ہو، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ، ان اللہ۔ اب یہ جو ان نہ ہے اس کے اوپر نون کے شد اور شد کے اوپر زبر ہے۔ جب ہم نون تشدید یعنی نون مشدد متحرک کو کھولیں، یہ بات سمجھ آئیے آپ کو، نون مشدد متحرک جب ہم اس کو کھولیں تو اس میں سے ایک نون ساکن ہوگا اور دوسرا نون متحرک ہوگا، ایک نون ساکن ہوگا دوسرا نون متحرک ہوگا۔ اب متحرک میں کون سی حرکت ہوگی؟ جو اس حرف کے اوپر ہوگی، اگر اس کے اوپر فتحہ ہے تو فتحہ ہوگی، ضمہ ہے ضمہ ہوگی، کسرہ ہے تو کسرہ ہوگی، لیکن پہلا وہ حرف ہمیشہ ساکن ہوگا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل سیکنڈ ورڈ دیکھیے، الرحمن، الرحمن۔ اب دیکھیے را کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اور کیا ہے؟ فتحہ ہے، زبر ہے۔ جب ہم را مشددہ کو کھولتے ہیں تو پہلا را کیسا ہوگا؟ ساکن را، اور دوسرا را کیسا ہوگا؟ متحرک را، یعنی فتحہ والا را، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہمیں انڈرسٹینڈ ہوئی کہ مشدد حرف میں دو حرفی آواز ہوتی ہے، اور جس حرف کے اوپر شد ہوتی ہے وہی حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور وہی حرف متحرک ہوتا ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہاں سے کلیئر ہو گیا کہ تشدید جو ہے وہ دو حرفی آواز ہوتی ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ اب ہم دیکھنے لگے ہیں کہ اس میں سے جو نون ساکن ہے، جو نون تشدید اور میم تشدید جو دو حروف تھے نا، اب ان میں سے آپ نون تشدید کو علیحدہ کر لیں،
کیونکہ اب ہم جو رولز سیکھنے لگے ہیں وہ نون تشدید یعنی نون مشدد کے رولز ہیں. جب ہم نے نون مشدد کو اوپن کیا تو اس میں سے نکلا ایک نون ساکن اور دوسرا نون متحرک. تو متحرک جو ہوتا ہے یاد رکھیے اس کے رولز ایسچ نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اپنی حرکت ہوتی ہے، لہٰذا اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو ادائیگی کے لیے کسی اور حرف کو سہارا نہیں بنانا پڑتا، کیونکہ اس کے پاس اپنی حرکت ہوتی ہے تو وہ پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پر متحرک جو ہوگا اس کو ہم نکال دیتے ہیں. باقی بچا نون ساکن. کیونکہ ساکن کی جو علامت ہوتی ہے اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ خود نہیں پڑھا جانا، اس کی خود اپنی آواز نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی متحرک حرف جوائننگ میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے، اب یہ جو نون ساکنہ ہے یہاں سے اب اس کے رول شروع ہوں گے اور ہم یہاں سے ہیڈنگ دیں گے نون ساکن کے قواعد. ہیڈنگ دیجئے نون ساکنہ یا نون ساکن کے قواعد. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ شاپنگ کرتے ہوئے کوئی ادھار نہیں لیں گے، آپ فوراً کیش پے کریں گے اور چیز لے کے واپس. لیکن اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے، کیش ان ہینڈ نہیں ہے، تو اس وقت آپ وہاں پہ بیلنس پے نہیں کر پائیں گے تو آپ کا ادھار ہوگا. وہاں پہ کھاتہ کھلے گا، لکھا جائے گا، ڈیٹ لکھی جائے گی، مینشن کیا جائے گا اور پھر اس کی وصولی ہوگی متعلقہ ڈیٹ پر. ٹھیک ہے، لیکن اگر کیش ان ہینڈ ہے آپ کے پاس تو آپ فوراً سے چیز لیں اور پیسے دیں اور واپس، دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے جب کسی حرف کے اوپر حرکت ہے تو اس کو کسی اور حرف سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کے پاس اپنی حرکت نہیں ہے وہ حرف لے گا ادھار حرکت. تو جب وہ حرکت کو سہارا بنا رہا ہے، ادھار لے رہا ہے دوسرے حرف کی، تو پھر درمیان میں آ جاتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کہ اب جب دو حروف آپس میں ملیں گے، ساکن اور متحرک آپس میں ملے گا، تو درمیان میں ان کو جوڑنے کے لیے رولز آ جائیں گے. اس رول کے مطابق ان کو پڑھا جائے گا. یہاں سے بات آپ کو کلیئر ہو گئی؟ اس بات کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے کہ قرآن پاک میں رولز کی، ریگولیشنز کی ڈیٹیل کیوں آئی ہے، یہ رولز کیوں آئے ہیں. اب آپ نے یہاں سے ہیڈنگ دینی ہے نون ساکنہ کے قواعد. اب ایک اور چیز نوٹ کر لیں، جب آپ کو میں نے منون کروایا تھا، تنوین کروائی تھی میں نے آپ کو، یہ ٹرم جب کروائی تھی اصطلاحات میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین کے اندر بھی نون ساکن کی آواز ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کو بتائی تھی کہ تنوین کے اندر نون ساکن کی آواز ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ لکھیے با دو زبر بن. فار ایگزامپل با کے اوپر فتحتان یعنی دو زبر ڈال دیں. اب با کے اوپر دو زبر ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں با دو زبر بن. اب ہم اس آواز کو اگر لفظی شکل میں لکھیں، بن کی آواز کو لفظی شکل میں لکھیں تو یہ لکھا جائے گا با زبر نون بن. ٹھیک ہے، یہ ایسے لکھا جائے گا. لیکن حرفی شکل میں کیا ہوتا ہے کہ سمپل با ہے اور اس کے اوپر دو زبر ہے. یس،
آپ دیکھیں کہ بن کے اندر نون ساکن موجود ہے، نون ساکن موجود ہے. اس سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ تنوین کے اندر بھی نون ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تشدید کے اندر تشدید کے اندر نون ساکن ہے تو تنوین کے اندر بھی نون ساکن ہے. اس لیے تنوین کا نون ساکن اور تشدید کا نون ساکن ان دونوں کے رولز سیم ہیں، کیونکہ یہ دونوں سیم ہیں. تو جب اگلے جو رولز ہم پڑھنے لگے ہیں ان کی ہیڈنگز میں دو نام آتے ہیں، نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد. نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد، یہاں سے یہ مین ہیڈنگ بن جاتی ہے. اب بچوں، جو آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد کی جو ہیڈنگ دی ہے نا، اس کے نیچے آپ نے 4 نام لکھنے ہیں. انشاءاللہ فردر ہم پڑھیں گے، لیکن آج آپ ان کے 4 نام لکھیں. پہلا نام لکھیں اظہار. نون ساکن نون تنوین کے قواعد میں جو 4 ہم نے رولز پڑھنے ہیں ان میں سے پہلے رول کا نام ہے اظہار. دوسرے رول کا نام ہے ادغام، الف دال غین الف غا میم، ادغام. تیسرا رول کا نام لکھیں اقلاب. شاباش نوشین باجی. اقلاب، الف قاف لام الف لا با، اقلاب. فورتھ رول کا نیم لکھیں اخفاء، الف خا فا الف، اخفاء. یہ تھے ہمارے آج کے 4 رولز کے نام، اور انشاءاللہ ان کو فردر ود ایگزامپلس اینڈ ڈیفینیشنز اینڈ ورڈز میننگ کے ساتھ ہم دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. آج کے لیے رولز پہ ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اور جب ہم آج اپنا لیسن کریں گے تو اس میں جو ہمارے جتنے بھی پریویس ہم نے جتنا کچھ بھی اسٹڈی کیا ہے اس کی تطبیق کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے. آج آپ نے کیا یاد کرنا ہے، آپ لوگوں کے لیے برڈن نہ ہو جائے، اس لیے آج کے لیکچر میں آپ نے صرف یاد کرنا ہے کہ نون ساکن کہاں سے آیا. نون ساکن، ٹھیک ہے، نون ساکن کہاں سے آیا. نون ساکن تو نون تشدید، نون مشدد میں سے 2 نون ہوتے ہیں، ایک ساکن دوسرا متحرک. تو ہم نے ساکن کو لے لیا. متحرک کو کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ متحرک کو سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس کا رول بھی نہیں بنتا. پھر ہم نے دیکھا کہ نون ساکن کے ساتھ نون تنوین کو بھی ایڈ کر دیا، اور اس کی کیا ریزن تھی کہ نون تنوین بھی جب لفظی شکل میں آئے تو اس کے اندر بھی نون ساکن چھپا ہوتا ہے نا، وہ نظر نہیں آتا. جب ہم اس کو لفظ میں لکھتے ہیں تو نظر آتا ہے. اس کو بھی اور نون مشدد کے نون ساکن کو بھی جب ہم نے جوائن کر لیا ساتھ میں تو پھر ہمارے پاس ہیڈنگ بن گئی نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد. اور پھر ہم نے آگے ان کے 4 سب برانچز، ان کے رولز کے نیم دیکھے، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء. اور انشاءاللہ ان کو پھر ہم فردر دیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں.